بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دکھائیں گے دنیا والوں کو راہ علم و آگہی، ہم دکھائیں گے دنیا والوں کو راہ علم و آگہی، ہمیں تاریک راتوں میں مثل ماہ و انجم چمکنا آتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا ہے۔ جہاں اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو وہیں اس کی آزمائش کے کچھ سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک جسمانی معذوری ہے اور انہی جسمانی معذوریوں میں سے ایک نابینا پن ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی تقریباً 15% آبادی کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں بھی معذور افراد کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے نابینا افراد یا تو مکمل طور پر نابینا ہیں یا جزوی نابینا ہیں۔ پاکستان میں نابینا افراد کی تعداد تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے۔ ان نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر بہت ساری تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں۔ انہی تنظیموں میں سے ایک تنظیم PAB یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد 3 جنوری 1960 کو ڈاکٹر فاطمہ شاہ نے اپنے فلیٹ وکٹوریہ B56 میں 8 نابینا افراد کے ساتھ رکھی۔ ڈاکٹر فاطمہ شاہ 11 فروری 1914 کو پیدا ہوئیں اور 12 اکتوبر 2002 کو 88 برس کی عمر میں انتقال فرما گئیں۔ آپ نے PAB کی جو بنیاد رکھی اس کی مختلف اضلاع میں شاخیں کام کر رہی ہیں، اور انہی میں سے ایک PAB بہاول نگر ہے، یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ برانچ بہاول نگر، جو کہ المحفوظ مرکز برائے نابینا کے نام سے اس وقت نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد ایک مایہ ناز استاد جو کہ خود متاثرہ بصارت ہیں، غلام مرزا صاحب نے 26 مئی 1996 بمطابق 8 محرم 1417 ہجری بروز اتوار رکھی۔ اس تنظیم کی بنیاد کی ترغیب انہیں ان کے ماموں ڈاکٹر مسعود احمد جتالہ صاحب، جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور چشتیاں کی ایک معروف و مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے دی۔ ڈاکٹر مسعود احمد جتالہ صاحب کی ترغیب پر غلام مرزا صاحب نے تنظیم کے قیام کے لیے 1995 میں ہی کوششیں شروع کر دیں، اور بالآخر ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں، اور 26 مئی 1996 کو PAB بہاول نگر سوشل ویلفیئر سے رجسٹر ہو گئی۔ اس تنظیم کا ابتدائی آفس جتالہ آئی کیئر سینٹر چشتیہ پارک کالونی چشتیاں میں تھا۔ کچھ ماہ بعد اس کا ہیڈ آفس 63 فاطمہ پلازا قاضی والا روڈ چشتیاں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تنظیم نے اپنے وسائل اور مخیر حضرات کے تعاون سے 15 مرلے کا ایک پلاٹ خریدا، اور گلشن اسماعیل نزد جناح ٹاؤن چشتیہ میں اس 15 مرلے کے پلاٹ پر عمارت کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ 2015 میں اس عمارت کی تکمیل کے بعد اس میں ابتدائی جو سامان تھا اس کی تیاری کا کام شروع ہوا، اور فرنیچر کی بتدریج تکمیل کے بعد 2017 میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ PAB بہاول نگر 1996 سے اب تک محدود وسائل کے باوجود عظیم کام سر انجام دے چکی ہے۔ متاثرہ بصارت افراد کی اعلیٰ سطح تک تعلیم و تربیت، ان کی کمپیوٹر ٹریننگ، بریل سسٹم کے ذریعے پڑھنے لکھنے کی تربیت، اینڈرائڈ موبائل فنکشننگ، اور اسی طرح موبلٹی اور اورینٹیشن کورسز کا اہتمام کر چکی ہے۔ اور ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر کیمپ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں دور دراز اضلاع سے بھی طلبہ آ کر سمر کیمپ جوائن کرتے ہیں اور اس میں مختلف کورسز میں شرکت کرتے ہیں۔ PAB بہاول نگر تمام طلبہ کے قیام و طعام کا مفت بندوبست کرتی ہے۔ تنظیم کے اندر انتہائی خوبصورت کمپیوٹر لیب موجود ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ موجود ہیں۔ اسی طرح اساتذہ اور طلبہ کی رہائش کے لیے الگ الگ ہاسٹل موجود ہیں۔ بچوں کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح بچوں کو امتحانات میں پوری معاونت فراہم کی جاتی ہے، جن میں ان کی ٹرانسپورٹ اور ان کے جو کاتب ہوتے ہیں، یعنی جو رائٹرز ہوتے ہیں، ان کو پیپرز لکھنے کا معاوضہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تنظیم جو ہے وہ عوام میں بلائنڈ افراد سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے مختلف فنکشنز، تقریبات یا سیمینارز کا اہتمام کرتی رہتی ہے، اور
اس مقصد کے لیے واکس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں 15 اکتوبر کے موقع پر عالمی یوم سفید چھڑی اور 3 دسمبر کے موقع پر عالمی یوم مزدوراں کی تقریبات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ غلام مرزا صاحب نے اپنی محنتی ٹیم کی مدد سے اب تک بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی ہیں، بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں، جس میں غلام مرزا صاحب خود انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف دوسروں کو ایجوکیٹ کیا بلکہ دیے سے دیا جلانے والا ایسا خوبصورت کام شروع کیا کہ جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیلی۔ آپ ہی کے شاگردوں میں میرا نام بھی ہے۔ الحمدللہ غلام مرزا صاحب کی کوششوں سے میری ڈبل سلیکشن ہوئی ہسٹری اینڈ پاک اسٹڈی میں، اور اس وقت میں بطور HOD ہسٹری گورنمنٹ گریجویٹ کالج چشتیہ میں کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کے 2 شاگردوں انعام اللہ اور محمد شفیق نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور 11ویں اسکیل میں محکمہ سماجی بہبود اور بیت المال ضلع بہاول نگر میں SNOs مقرر ہوئے، یعنی سوشل نیڈز آفیسر۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف شعبہ ہائی جات میں ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ادارے نے اور بھی بہت ساری ایسی اچیومنٹس کی ہیں جو کہ فلاحی کاموں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ PAB بہاول نگر کا شمار PAB کی ٹاپ برانچز میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر بریل پڑھنے اور لکھنے کے لحاظ سے غلام مرزا صاحب پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، ان کی ایک پہچان ہے، اور آپ کا جو بھی شاگرد بریل کے ذریعے آپ سے تربیت پا کر گیا تو اس نے نہ صرف آپ کا نام روشن کیا بلکہ پوری بلائنڈ کمیونٹی کا نام روشن کیا۔ تو PAB بہاول نگر کی جو نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بعد مخیر حضرات کے تعاون سے چلتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عطیات کی وصولی کا کام کیا جاتا ہے، جس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات و خیرات اور دیگر ماد میں عطیات وصول کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ارشائے خورد و نوش، کپڑوں اور جوتوں کے بھی مستحق متاثرہ بصارت افراد میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ خود بھی کوشش کریں کہ ادارے کا وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ تنظیم میں کس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور جو مخیر حضرات اس تنظیم کو پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی آ کر متاثرہ بصارت افراد کی دلجوئی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور تنظیم کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کریں، چاہے وہ نصابی سرگرمیوں کا شعبہ ہے یا ہم نصابی سرگرمیوں کا شعبہ۔ تنظیم کی جانب سے مختلف دیگر جو حکومتی یا نجی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ان کے ساتھ بھی لحاق ہے، جیسے کہ PWTD پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ آف دا ڈسیبلڈ لاہور، اس کا بھی اس تنظیم کی کامیابی میں کلیدی کردار ہے۔ اور اسی طرح PFFB آڈیو ورلڈ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، جو کہ نابینا افراد کے لیے آڈیو کتب ریکارڈ کرتی ہے اور ان کو جدید تقاضوں مطابق IT کی ٹریننگ دیتی ہے، اس کا بھی اس تنظیم کی کامیابی میں نہایت کلیدی کردار ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ اس تنظیم کی بھرپور امداد کریں، اپنے دوستوں کو ترغیب دیں، چاہے وہ مقامی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر جہاں بھی رہتے ہیں، ان کو اس ادارے کی وزٹ کی دعوت دیں تاکہ وہ خود آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس تنظیم میں بچے کس طرح نابینا بچے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور آگے چل کر وہ قوم و ملک کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو یہ دیے سے دیا جلانے والا کام ہے۔ اگر ایک نابینا بندے کی بھی زندگی میں آپ کی وجہ سے روشنی آ گئی تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ نابینیت کا شکوہ بے سود ہے سراسر، نابینیت کا شکوہ بے سود ہے سراسر، قسمت کے یہ تھپیڑے تو بینا بھی کھا رہے ہیں، اور نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، وہ لوگ ماضی کی بے رحمی کو دہرایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نابینا افراد کی بے لوث خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔